حضرت علی کا شام کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا جس میں ولید بن عقبہ تھے۔ ولید بن عقبہ حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت علی سے یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت علی وہیں پر اپنے ساتھیوں میں ٹھہر گئے اور فرمایا، ان پر حملہ کرو اور وقار اور سکون کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس میں اسلام کا وقار ہے اور خاص کر نیک لوگوں کے لیے وقار بہت ضروری ہے۔ خدا کی قسم ان کا قائد اور رہنما زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہے، یعنی انہیں اسلام لائے زیادہ زمانہ نہیں گزرا، یعنی معاویہ ابن النابغہ، ابو العور السلمی اور ابن ابی معیط، جس نے اسلام لانے کے بعد شراب پی اور اس پر حد جاری کی گئی۔ یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو میرے نقائص بیان کرتے ہیں اور میری عیب جوئی کرتے ہیں۔ آج سے قبل کبھی انہوں نے مجھ سے جنگ نہ کی تھی اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا اور یہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ فاسقین مجھ سے ہمیشہ ہی دشمنی رکھتے رہے ہیں، اللہ ان کا برا کرے۔ کیا یہ لوگ دین سے دور نہیں چلے گئے؟ ایک جانب دین کا ایک بڑا خطیب ہے جسے فاسق لوگ پسند نہیں کرتے اور ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اسلام پر قائم ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بھر دی ہے اور انہیں الزام تراشی اور الزامات کی جانب مائل کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کے نور کو بجھانے کے لیے ہمارے مقابلے میں جنگ شروع کی۔ اے اللہ ان کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے اور انہیں ان کی خطاؤں کے عوض ہلاک کر دیجئے، کیونکہ اے اللہ جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا اور جو تجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ ابو مخنف نے نمیر بن وعلہ کے ذریعے شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی کا کچھ علم برداروں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی جماعت میں ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو ان کے مقابلے پر ابھارا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یہ لوگ غسانی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ لوگ ہرگز بھی اپنے مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ ان کے ایسے بھرپور نیزے نہ مارے جائیں جو ان کی آنتیں بھی نکال لیں، اور اس وقت تک پیچھے ہٹنے والے نہیں جب تک ان کی ایسی تلواریں نہ ماری جائیں جن سے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں اور ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں اور ہاتھ کٹ کر گر پڑیں۔ یہ اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ لوہے کے ستونوں سے ان کی پیشانیاں نہ توڑی جائیں، ان کی پلکیں اور ان کی آنکھوں کی تھوڑیوں اور سینوں پر آ نہ گریں۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، ثابت قدم رہنے والے کہاں ہیں؟ اجر کے طلبگار کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت علی کے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے محمد کو طلب کیا اور فرمایا، اس علم بردار کے پاس آہستہ آہستہ اپنی چال سے جاؤ، اس طرح کہ ان کے سینوں میں نیزے اتر جائیں، پھر اپنی جگہ قائم رہو حتیٰ کہ تیرے پاس اللہ کا حکم یعنی موت آ جائے۔ محمد بن علی آگے بڑھے اور حضرت علی نے ان کی امداد کے لیے غسانیوں کے مقابلے کے لیے کچھ افراد بھیج دیے۔ جب یہ لوگ غسانیوں کے قریب پہنچے تو جس کام کے لیے انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے وہی کیا، یعنی ان کے سینوں میں نیزے اتار دیے اور ان پر نہایت سخت حملہ کیا۔ محمد نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ان کے کئی آدمی مارے گئے۔ مغرب کے بعد بھی ان لوگوں میں سخت جنگ ہوئی اور اکثر لوگوں نے مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی۔ ابو مخنف نے ابو بکر الکندی سے نقل کیا ہے کہ صفین کے روز جب عبداللہ بن کعب المرادی قتل ہوا تو اس کے پاس سے اسود بن قیس المرادی کا گزر ہوا۔ اس نے پکار کر کہا، اے اسود، اس میں کچھ جان باقی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں موجود ہے۔ اسود نے اسے پہچان لیا۔ اسود نے کہا، تیرا قتل ہونا خدا کی قسم مجھ پر بہت گراں گزرا۔ خدا کی قسم اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو تیری ضرور مدد کرتا اور تجھے دشمنوں سے بچا لیتا۔ اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جائے جس نے تجھے قتل کیا ہے تو میں اس کے مقابلے سے اس وقت تک پیچھے نہ ہٹتا جب تک کہ اسے قتل نہ کر لیتا یا خود تجھ سے نہ آ مل جاتا۔ پھر اسود گھوڑے پر سے اتر کر اس کے پاس گیا اور کہا، خدا کی قسم اگر میں تیرے قریب ہوتا تو ان مصیبتوں سے محفوظ رہتا اور تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، مجھے کچھ وصیت کر۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو امیر المومنین کا خیال رکھنا، ہر جگہ پر ان کی حمایت میں جنگ کرنا، حتیٰ کہ یا تو امیر المومنین غالب آ جائیں یا اللہ کے پاس چلے جائیں۔ میری جانب سے امیر المومنین کو سلام پہنچا دینا، ان سے کہہ دینا کہ اس وقت تک برابر لڑتے رہیں جب تک کہ جنگ اپنے مکمل انجام تک نہ پہنچے، کیونکہ جو شخص جنگ کو مکمل انجام تک پہنچاتا ہے وہی غالب رہتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ مر گیا۔ اسود عبداللہ کو اٹھا کر حضرت علی کے پاس لایا اور ان سے تمام واقعات بیان کیے۔ حضرت علی نے فرمایا،
اللہ اس پر رحمت نازل کرے، وہ زندگی بھر ہماری خاطر ہماری دشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور مرتے وقت ہمارے لیے نصیحت بھی کی۔ ابو مخنف نے بنو مطلب کے غلام محمد بن اسحاق کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن حنبل الجمعی وہ شخص ہے جس نے صفین کے روز حضرت علی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہشام نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ابن حنبل نے اس روز یہ شعر کہا: اگر تم مجھے قتل کر دو تو میں ابن حنبل ہوں جو تمہارے بارے میں کہتا ہے سست اور ناکارہ۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ اس رات تمام رات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور اس رات کا نام لیلۃ الحریر پڑ گیا، حتیٰ کہ نیزے ٹوٹ گئے اور تیر ختم ہو گئے، لوگوں نے تلواریں نکال لی۔ حضرت علی فوج میں ہر جانب جاتے اور قراء کے ہر دستے کو حکم دیتے کہ وہ اپنے اپنے مقابل کی جانب بڑھیں۔ وہ تمام رات لوگوں کو اسی طرح حکم دیتے حتیٰ کہ صبح نمودار ہو گئی اور لڑائی ان کے پیچھے جاری رہی۔ دائیں بازو پر اشتر تھا اور بائیں بازو پر حضرت عبداللہ بن عباس امیر تھے اور خود حضرت علی درمیان میں تھے۔ لوگ ہر جانب جنگ میں مشغول تھے اور یہ جمعہ کا روز تھا۔ اشتر اپنے دستوں کو لے کر حملہ کرتا رہا اور ان کے ساتھ برابر مصروف جنگ رہا۔ تو جمعرات کی شام سے جمعہ کا روز سورج چڑھتے تک برابر مصروف رہا۔ یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا: اس نیزے کے برابر ذرا آگے بڑھو۔ جب یہ لوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھتے تو وہ خود بھی بڑھ جاتا، تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھ جاؤ۔ جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھر وہ یہی سوال کرتا، حتیٰ کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے۔ جب اشتر نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھی آگے بڑھ چکے ہیں تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا: میں تمہیں اس سے کہ تم تمام دن بکری کا دودھ پیتے رہو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا جھنڈا حیان بن حوزہ کو تھمایا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگایا اور کہتا جاتا تھا: کون ہے جو اللہ عز و جل کو اپنی جان فروخت کرے اور اشتر کے ساتھ ہو کر جنگ کرے، حتیٰ کہ یا تو غالب آ جائے یا اللہ سے مل جائے۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے جاتے، ان میں حیان بن حوزہ بھی تھا۔ ابو مخنف نے ابو خباب الکلبی کے ذریعے عمارہ بن روبہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سے اشتر گزرا، میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ دائیں بازو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا ہو کر اس نے کہا: تم پر میرے چچا اور میرے ماموں قربان ہوں، زبردست حملہ کرو اور اس جنگ سے اپنے رب کو راضی کرو اور دین کو غالب کرو۔ جب میں حملہ کروں تم بھی حملہ کرو۔ اشتر نے اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کے منہ پر ہاتھ مارا اور علم بردار سے کہا کہ آگے بڑھ۔ پھر شامیوں پر نہایت شدید حملہ کیا اور انہیں اتنا مارا کہ وہ شکست کھا کر اپنی لشکرگاہ میں پہنچ گئے، لیکن لشکرگاہ پہنچ کر انہوں نے اشتر سے سخت مقابلہ کیا۔ اس جنگ کے دوران شامی علم بردار قتل ہوا۔ جب حضرت علی نے اشتر کو کامیاب ہوتے دیکھا تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ لے کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ مجھ سے عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سلیمان بن عبداللہ اور جویریہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ عمر بن عاص نے صفین کے روز وردان سے کہا: تو جانتا ہے کہ میری اور تیری اور اشتر کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے، اور اگر تو آگے بڑھے گا تو تیری مونچھیں کاٹ ڈالی جائیں گی، اور اگر تو پیچھے ہٹے گا تو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب اگر پیچھے ہٹا تو تیری گردن مار دوں گا، جا اسے میرے پاس قید کر کے لا۔ یہ سن کر وردان عمر بن العاص کے پیروں میں گر پڑا اور بولا: اے ابو عبداللہ، خدا کی قسم آپ تو مجھے موت کے کنویں میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھیے۔ پھر وردان آگے بڑھا اور بار بار پیچھے مڑ کر عمر بن العاص کی جانب دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا: آپ تو مجھے موت کے کنویں پر پہنچا رہے ہیں۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ جب عمر بن العاص نے یہ دیکھا کہ عراقی غالب آتے جا رہے ہیں اور انہیں ہلاکت کا خدشہ ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ سے کہا: میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس سے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ معاویہ نے کہا: ہاں بیان کرو۔ عمر بن العاص نے کہا: وہ تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ قرآن جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ اگر مخالفین میں سے چند لوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو جائے گا جو اس فیصلے کو قبول کرے گا۔ اس طرح ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر سب نے یہ کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدت تک یہ جنگ ہمارے سر سے ٹل جائے گی۔ اس بات پر شامیوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے اور بولے: ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے۔ شامیوں کا فیصلہ سب اہل شام پر واقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ عراقیوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اٹھا لیے گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب کو قبول کرتے اور اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔